سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں اب اس زاویے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کی جان ان کے دشمنوں کی بجائے دوستوں نے لی جو کہ ان کی موت کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فیصل واوڈا کی جانب سے ارشد شریف کی موت کو ٹارگیٹڈ قتل قرار دیے جانے کے بعد ARY نیوز چینل کے مالک سلمان اقبال تحقیقاتی اداروں کے ریڈار پر آ گئے ہیں اور DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھی انہیں ملک واپس لا کر شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنی موت کے وقت ارشد شریف خرم احمد نامی جس شخص کے ساتھ گاڑی میں سوار تھے، اس نے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے سب سے پہلا فون ARY کے مالک سلمان اقبال کو کیا تھا، کیونکہ ارشد کو ان کے پاس انہوں نے ہی بھجوایا تھا۔ عجیب ترین بات یہ ہے کہ واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہونے کے باوجود سلمان اقبال نے اپنے ٹی وی چینل پر اگلے کئی گھنٹوں تک یہی خبر چلائی کہ ارشد شریف کینیا میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں۔ فیصل واوڈا نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں جو اشارے دیے ہیں، ان سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کا سلمان اقبال سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ انہیں کینیا بھجوانے میں ان کا مرکزی کردار تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان کم از کم 2 مرتبہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ارشد شریف کو بیرون ملک انہوں نے بھجوایا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ بظاہر شہباز گل کے خلاف غداری کیس درج ہونے کے بعد ارشد شریف کو ARY سے فارغ کر دیا گیا تھا اور اس بارے سلمان اقبال خود ٹویٹ بھی کر چکے تھے۔ ایک اور عجیب بات یہ کہ ارشد شریف پہلی اطلاعات کے برعکس سرے سے انگلینڈ گئے ہی نہیں تھے اور دبئی سے بھی کم از کم 6 یا 8 ہفتے پہلے کینیا منتقل ہو چکے تھے، جہاں وہ وقار احمد اور خرم نامی 2 بھائیوں کے مہمان بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف کیس کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے تشکیل کردہ کمیشن سلمان اقبال سے کب اور کیسے رابطہ کرتا ہے۔ کینیا کے صحافیوں نے ارشد کے قتل کی نئی تفصیلات منظر عام پر لاتے ہوئے واقعے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جس کے بعد معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کینیا کے نیشنل میڈیا گروپ کی جانب سے شائع ہونے والی ایک خبر میں ایک سینئر تفتیشی رپورٹر نے کہا کہ پولیس کے دعووں کے مطابق ارشد شریف کی کار میں سوار شخص نے جنرل سروس یونٹ کے افسران پر گولی چلائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اور خرم احمد نے اتوار کی دوپہر نیروبی سے 85 کلومیٹر دور کامو کورو میں ایموڈمپ نامی ایک انٹرٹینمنٹ کمپلیکس میں گزارے۔ اس کمپلیکس میں نشانہ بازی کے لیے ایک شوٹنگ رینج بھی ہے، جو پاکستانی بندوقوں کا شوق رکھنے والوں میں مقبول ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وقار اور خرم نامی دونوں بھائی اسلحے کی فروخت بھی کرتے ہیں اور ان کی شوٹنگ رینج پر کینیا کی پولیس اور فوجی اہلکاروں کو نشانہ بازی کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خرم احمد کا تعلق اس خاندان سے ہے جو نیروبی میں ارشد شریف کی میزبانی کر رہا تھا اور وہ کافی عرصے سے کینیا میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیکس دہندگان کو دیا جانے والا کینیا ریونیو اتھارٹی کا پن نمبر ہے۔ واقعے کے دوران دونوں کی زیر استعمال ٹویوٹا لینڈ کروزر گاڑی خرم احمد کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ خرم اور وقار نامی بھائیوں کا پاکستان میں ایک اہم عسکری شخصیت سے بھی پرانا تعلق تھا، جس کی سلمان اقبال سے بھی دوستی ہے۔ ماضی میں یہ شخصیت سلمان اقبال کے ٹی وی چینل کو عمران خان کے بیانیے کے فروغ کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اس لیے جب ارشد شریف کینیا پہنچے تو ان کے پاس سلمان اقبال کے علاوہ اس عسکری شخصیت کا ریفرنس بھی موجود تھا۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے کو اس زاویے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے جنہوں نے ارشد شریف کو کینیا بھجوایا تھا۔ فیصل واوڈا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ارشد شریف کو جھوٹی کہانیاں سنا کر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور پھر کینیا میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ کینیا کے معروف اخبار دی نیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا، ممکنہ طور پر واقعے کی رات خرم اور ارشد شریف رات 8 بجے انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کی شوٹنگ رینج میں دن گزارنے کے بعد نیروبی کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ مین روڈ پر پہنچے تو انہیں GSU کے افسران نے روکا۔ پولیس کے مطابق GSU افسران اس علاقے میں ایک چوری کی گاڑی دیکھے جانے کی اطلاعات ملنے پر گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ رپورٹ میں پولیس کے متضاد بیانات کا ذکر کیا گیا، جس میں پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ارشد شریف اور ان کے بھائی نے ایک چوکی پر روکے جانے
के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, लेकिन बाद में इल्जाम आयद किया कि अरशद शरीफ के भाई ने एक अफसर को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसने पुलिस को जवाबी फायरिंग करने पर मजबूर किया। रिपोर्ट में एक नामालूम पुलिस एहलकार के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि इन दोनों को रोकने को कहा गया, लेकिन उन्होंने हमारे अफसरान पर फायरिंग की, जिसकी वजह से वो नैरोबी की जानिब जाने वाली इस गाड़ी पर जवाबी फायरिंग पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि अरशद शरीफ की गाड़ी से मुबैना तौर पर फायरिंग के बाद पुलिस ने अपनी गाड़ी पर उनका पीछा क्यों न किया। सवाल यह भी है कि खुर्रम ने अरशद शरीफ को गोली लगने के बाद गाड़ी अस्पताल ले जाने के बजाय घर की जानिब क्यों मोड़ ली। दूसरी जानिब ट्विटर पर कीनिया के तफ्तीशी सहाफी ब्रायन ओबिया ने कहा कि अरशद शरीफ को लगने वाली गोली कार के अकब में देखने वाले आईने के जरिए ठीक निशाने पर चलाई गई। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे, इस पर कुल 9 गोलियां दागी गई। 4 गोलियां बाईं जानिब लगी और एक दाईं जानिब से टायर में लगी। याद रहे कि फैसल वावडा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ख्याल का इजहार किया है कि अरशद शरीफ को गोली या तो कार में मौजूद किसी शख्स ने मारी या बहुत ही करीब से मारी गई। दूसरी जानिब डीजी ISI और डीजी ISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तासुर को सख्ती से रद्द कर दिया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक बनता है। फैसल वावडा ने भी गुज़िश्ता रात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तासुर को सख्ती से रद्द किया कि अरशद शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कत्ल हुए हैं। उनका कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल मामलात को खून खराबे की जानिब ले जाएगी, लिहाजा वो अगले चंद रोज में अरशद के कातिलों का नाम ले देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।